یار دل برم از کلم راہیلہ خان لاسٹ ایپیسوڈ 71 پارٹ 4 آل رائٹس ریزروڈ اردو ناولز پلیٹ فارم۔ بڑی حویلی کو اندر سے پوری طرح کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا کہ آج ان کی لاڈلی بیٹی کی آمد تھی۔ انفال کے استقبال میں حویلی کے مکینوں نے کسی قسم کی کمی نہ چھوڑی تھی۔ سب پوری دل جمی اور محبت سے اس گھر کی چڑیا کے آنے کی خوشی میں مختلف کاموں میں ہاتھ بٹاتے خاصے خوش و خرم نظر آ رہے تھے، جبکہ عورتوں نے طرح طرح کے پکوان تیار کیے تھے جن میں شمائلہ بیگم اور ارم بیگم کے ساتھ فلک زرین روشان نمرہ پیش تھیں۔ چھوٹی حویلی والے بھی شام ڈھلنے سے پہلے پہنچ آئے تھے۔ نمرہ کی فیملی کو بھی دعوت دی گئی تھی کہ وہ سب بھی تشریف لا چکے تھے۔ سعدیہ کو بھی خانم بھی نے صبح ہی فون کیا تھا، مگر اس کا نمبر آف تھا کہ خانم بھی نے گھر کے نمبر پر کال کر کے ملازمہ کو سعدیہ کے لیے پیغام دے چھوڑا تھا۔ جب سے سعدیہ اور رومانہ کی حقیقت جانی تھی، خانم بھی سعدیہ سے سخت ناراض تھی، پر انفال کے جنم دن کے فیملی فنکشن پر وہ انہیں بلانا نہیں بھولی تھی۔ آخر کو تھی تو اس کی بیٹی اور نواسی ہی نہ کہ وہ تمام رنجشیں ختم کرنا چاہتی تھی۔ شام ڈھلتے ہی ہلکا ہلکا اندھیرا چھایا تھا کہ وہ سب سیٹنگ ایریا میں براجمان خوشخبریوں میں مصروف تھے۔ لڑکے ایک طرف ٹولی بنائے ہنسی مذاق میں مصروف تھے، جبکہ لڑکیاں ایک جانب تو بڑے سب بیٹھے ملکی حالات پر غور و فکر کر رہے تھے۔ دائیں جانب کے صوفوں پر علی، بدر، سمد، جبکہ بائیں جانب نمرہ، فلک زرین روشانی تھیں، جبکہ ان سے کچھ دور نسبتاً بڑے صوفوں پر تمام بڑوں کے ساتھ شمس خان بھی موجود تھا اور ارسلان خان سے اپنے علاقے پر گفتگو کر رہا تھا۔ نیز سب اپنی اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ ساتھ انفال، ماہد، شائستہ اور افنان کا انتظار بھی جاری تھا، پر اس بات سے انجان کہ ان کے ساتھ کوئی اور بھی تھا جسے دیکھ کر سب کو شوق لگنا تھا۔ خود انفال بھی صدمے والوں میں شامل ہونے والی تھی۔ جب بھی کچھ توقف کے دلپذیر انتظار کے بعد حویلی کے بڑے سے گیٹ سے 3 گاڑیاں آگے پیچھے اندر داخل ہوئی تھیں کہ ملازم کے بتانے پر وہ سب ہڑبڑا کر اپنی نشستوں سے اٹھتے سیٹنگ ایریا کی تمام لائٹس آف کر چکے تھے اور ان سب کے اندر آنے کا انتظار کرنے لگے۔ انفال جو ماہد کے ساتھ گاڑی میں تھی، آگے پیچھے گاڑیاں دیکھ کر حیرانی سے ماہد کو دیکھا کہ جب بھی سامنے والی گاڑی سے شائستہ باہر نکلی تھی، انفال کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ مورے کہاں تھی؟ انفال نے میکانکی انداز میں گردن گھمائے ماہد سے استفسار کیا۔ اسلام آباد، ماہد نے مسکرا کر جواب دیا۔ انفال کی آنکھیں مزید پھیلیں، پھر بات سمجھ آتے ہی آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورا جو نہایت ہینڈسم لگتا اس کی دل کی دنیا میں ہلچل مچا گیا۔ انفال کے بے ساختہ اپنے پاگل پٹھان پر بے تحاشا پیار آیا تھا۔ مجھے کیوں نہیں ملایا میری مورے سے؟ یکدم اس کی چالاکی یاد آتے ہی انفال کا سارا پیار ہرن چھو ہوا تھا۔ ساتھ ہی چہرے پر ہلکی ہلکی سرخی در آئی تھی جو اس کے اتنے غصے میں ہونے کا اندیہ دے رہی تھی۔ کیونکہ میں تمہارے بارے میں بتا کر انہیں ڈسٹرب کرنے کا متمنی نہیں تھا۔ ماہد نے تبریز کا حوالہ دے کر بات کی جو انفال کے سر پر سے گزر گئی۔ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ مجھے اور میری مورے کو ایک دوسرے سے دور رکھ کر بیٹی سے ملنے میں کون سی ڈسٹربنس رونما ہونی تھی؟ انفال تو ماہد کے لفظ ڈسٹرب کہنے پر گویا لال بھبوکا ہوتی بھڑک اٹھی تھی۔ ماہد نے سرعت سے لب دبا کر امڑ آنے والے قہقہے پر قابو پایا۔ وہ اسے کیا بتاتا کہ اس کے ماں باپ برسوں بعد ملے، اپنے تمام تر گلے شکوے دور کرنے میں مصروف تھے۔ ایسے میں وہ انفال کو کباب میں ہڈی تو بنانے سے رہا تھا، بلکہ اس نے تو اپنا کباب بون لیس کرنے کی ٹھان لی تھی۔ اب غور سے میری بات سنو۔ اس کو گم دیکھ کر وہ بھاری روبدار آواز میں بولا کہ انفال نے فٹ سے اسے دیکھا۔ تم وقت پر کمرے میں آؤ گی، گاٹ اٹ؟ وہ پل میں اس کی سائیکی سمجھتا اسے بازو سے پکڑ کر ماتھے پر بل ڈالے بھرپور سنجیدگی سے بولا کہ جو اس سے بدلہ لینے کی خاطر ماہد کے ارمانوں پر پانی پھیرنے کا پلان بن رہی تھی۔ ماہد کے کہنے پر جھٹکا سا لگا تھا، ساتھ ہی حیرت ہوئی کہ کیسے وہ آسانی سے اس کے دماغ میں چلتے خیالات پر رسائی حاصل کر گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، ماہد نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ نو مور ڈسکشن، چلو اترو، وہ گمبھیرتاً روبدار آواز میں کہہ کر بغیر اس کی سنے گاڑی سے اتر گیا کہ انفال گھور کر رہ گئی، جو اسے ہر بار دھمکی دے کر قابو کر لیا کرتا تھا۔ وہ بھی اس کی پیروی میں جلدی سے گاڑی سے باہر نکلی اور بنا آگے پیچھے دیکھے لپک کر شائستہ کے گلے لگی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مورے، انفال ماں کے سینے سے لگی نم آواز میں بولی کہ شائستہ کی آنکھوں میں بھی نمی در آئی اور شدت سے انفال کو سینے سے لگاتی ممتا سے چور اس کا چہرہ اور ہاتھ چومنے لگی۔ ماہد تبریز اور شائستہ کو سب بتا چکا تھا کہ انفال اس کے پاس تھی اور کیا وجہ تھی سب سے دور رکھنے کی۔ وہ ان کو حشمت کے متعلق بھی بتا چکا تھا، جسے سن کر تبریز اور
افنان کا غصے سے برا حال تھا، پر ماہد نے جب انہیں بتایا کہ وہ اس کے شکنجے میں ہے تب جا کر ان کے غصے میں کچھ کمی واقع ہوئی تھی، اور تبریز نے اسے سخت سے سخت سزا دینے کا حکم دیا تھا کہ ماہد نے اپنے زار چاچو کے حکم کی تعمیل کرتے انہیں بھرپور تسلی دی تھی کہ وہ کہاں اس ملعون شخص کو چھوڑنے والا تھا۔ کوئی اس کے دل میں تو جھانک کر دیکھتا جہاں حشمت خان کے لیے لاوا ابل رہا تھا۔ مورے آپ اسلام آباد تھی اور مجھ سے ملی نہیں؟ انفال نے چھوٹے سوال کر ڈالا۔ آئی تو تم سے ملنے کے واسطے تھی، پر پھر مل نہیں پائی۔ وہ اس کے بال چہرے سے ہٹاتی خشمگین نظروں سے اسے دیکھتی بولی، جس کے وجود سے دوسرے وجود کی آتی بھینی بھینی خوشبو اور ماہد کے رنگ میں رنگی وہ نکری نکری بہت خوبصورت لگ رہی تھی کہ بے ساختہ ماشاء اللہ پڑتی اس کی پیشانی چوم گئی۔ میری بیٹی تو پہلے سے بھی زیادہ پیاری ہو گئی ہے، کوئی خاص وجہ؟ شائستہ نے مسکرا کر پوچھا کہ انفال شرما کر لب کچلتی چہرہ جھکا گئی۔ شائستہ نے اسے پھر سے گلے سے لگایا کہ اس کا ذہن دوسری جانب مبذول کروانے میں کامیاب ہوئی تھی، ورنہ تو وہ پوچھ پوچھ کر تبریز کی آمد کے بارے میں بھی جان جاتی اور سرپرائز سے پہلے ہی وہ سرپرائز تک پہنچ جاتی۔ میں بھی ساتھ آیا ہوں، یکایک پشت سے افنان کی آواز پر انفال جھٹکے سے پلٹی۔ افنان بھائی آپ بھی؟ انفال ہرنی جیسی آنکھیں بڑی کیے بولی کہ افنان نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تمہارے شوہر نے ہمیں تم سے ملنے نہیں دیا، ہم نے بہت منت سماجت کی پر اس پر اثر نہیں ہوا۔ افنان مصنوعی پریشانی اور دکھ سجائے بولا، میں ان کو چھوڑوں گی نہیں۔ انفال نے دانت کچکچائے کہ ماہد نے آئی برو جھکا کر اسے دیکھا، گویا کہہ رہا ہو کہ میں کب چاہتا ہوں تم مجھے چھوڑو، کس کے پکڑے رکھو۔ اس کی آنکھوں میں چمک اور شوق، نظروں میں پیغام دیکھ کر انفال نے جلدی سے نگاہوں کا زاویہ بدلا کہ جب ہی انفال کی نظر ان سے کچھ فاصلے پر حویلی کا جائزہ لیتے دو غیر شناسا چہروں پر پڑی کہ وہ دونوں باپ بیٹی اس حویلی اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے تھے۔ افنان بھائی وہ کون ہیں؟ انفال نے افنان کا بازو ہلا کر نظریں ان پر مرکوز کیے سرگوشی میں پوچھا۔ وہ ہمارے گیسٹ ہیں، آؤٹ آف کنٹری سے آئے ہیں، ماہد بھائی کے بزنس فرینڈ ہیں۔ افنان نے بتایا کہ جب بھی عالی انفال کی اپنی جانب محویت نوٹ کر کے اس کی جانب چلی آئی اور یکدم سے اس کے گلے لگ کر چہرے پر کس کر ڈالی کہ انفال ٹکر ٹکر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس لڑکی کی بے جا محبت نچھاور کرنے پر حیران ہوئی تھی۔ سو کیوٹ، میوٹ اینڈ بیوٹیفل۔ وہ انفال کے یوں دیکھنے پر قہقہا لگاتی اس کی چیکس کھینچ کر محبت سے بولی، ماہد بھائی آپ کی وائف بہت پیاری اور انوسینٹ ہے۔ علینا نے پرخلوص انداز میں تعریف کی کہ انفال جس کے دل میں وسوسوں نے ڈیرا جمایا تھا کہ علینا کے ماہد کو بھائی کہہ کر مخاطب کرنے پر گویا جان میں جان آئی تھی، جبکہ ماہد نے ہلکا سا سر ہلا کر اپنی شریک حیات کی تعریف وصول کی اور تابش ملک کی جانب بڑھا۔ آپ بھی بہت پیاری ہیں۔ انفال نے بھی اس کی نیلی آنکھوں کو دیکھ کر تعریف کی تھی کہ وہ مسکرا دی، اور ایک تم ہو کہ جسے انوسینٹ چھو کر بھی نہیں گزری۔ افنان بھی ان کی بیچ ٹکڑا لگا کر علینا کے پاس سے گزر کر اس کے لڑاکا اور کھا جانے والے انداز پر طنز کرتا شائستہ کو سائڈ سے ہگ کرتا اس کے شانے پر تھوڑی ٹکا گیا، جس طرح تم کو سینس چھو کر نہیں گزری۔ علی نے پل میں حساب چکتا کیا۔ یس آئی ایم ڈسکریمنیشن جسٹ لائک یو، افنان نے کہہ کر دانت میں غصے کی آلی کھول اٹھی، جبکہ شائستہ نے افنان کے سر پر چت رسید کی، کیوں ہر وقت پریشان کرتے رہتے ہو بیچاری کو؟ وہ مصنوعی غصے سے بولی، جبکہ انفال حیرت سے افنان اور علی کو دیکھتی معنی خیزی سے مسکرا رہی تھی۔ بیچاری؟ افنان کو تو گویا صدمہ لگا تھا لفظ بیچاری پر۔ چچی بیچاری لفظ پر آپ اتنا ظلم کر رہی ہیں، افنان ڈرامائی انداز میں بولا۔ دماغی بیمار شخص اب اپنے ذہنی توازن سے عاری ہونے کا ثبوت بھی پیش کر رہا، آخر کو چولے مارنے کے سوا اور کیا کر سکتا؟ علی کہاں پیچھے رہنے والی تھی کہ کار باری تھا، جبکہ افنان کو تو چھو لگا تھا دماغی بیمار شخص کہنے پر۔ بھولو مت تمہارا پالا اسی دماغی بیمار شخص سے ہی پڑنے والا ہے، پھر تمہیں مزید اچھی طرح سے میری بیماری کا اندازہ ہو جائے گا اور بقول تمہارے میری چولوں باتوں کی بنیادی وجہ بھی سمجھ جاؤ گی۔ افنان معنی خیزی سے بولا، جو کہ علی سمجھنے سے قاصر رہی۔ چلو اب کیا یہیں رات گزارنی ہے؟ شائستہ کے ذرا غصے سے کہنے پر وہ سب اندر کی جانب بڑھے۔ ماہد انفال ایک گاڑی میں تھے، جبکہ شائستہ اور تبریز ایک گاڑی میں آئے تھے، پر اپنے علاقے پہنچ کر ہی وہ ان سب کو حویلی پہنچنے کا کہہ کر دوسری گاڑی لے کر قبرستان کی جانب کا رخ کیا کہ اس کا ارادہ اپنے والد سے ملنے کا تھا، جبکہ افنان جو اپنی گاڑی میں تھا وہ تو تبریز لے گیا تھا، اس لیے وہ شائستہ کی گاڑی میں آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا، جبکہ علینا اور تابش ملک الگ گاڑی میں آئے تھے۔ شکر ہے آپ لوگوں کو اندر آنے کا بھی خیال آیا، ورنہ ہمیں تو لگا تھا ساری رات ہم اندھیروں میں یوں ہی کھڑے رہیں گے اور آپ دروازے پر رات بتا دیں گے۔
اس سے پہلے کہ باہر سے آنے والوں میں سے کوئی اس اندھیرے کو دیکھ کر کچھ بولتا کہ علی اور بدر کی زبان پہ کھجلی ہوئی تھی کہ ان کے باری قدموں کی آواز پر ہی بول اٹھے، کیونکہ بڑی مشکل سے سب نے ان انتظار میں آگ بگولا ہو کر باہر نکلنے سے قابو کیا تھا، جو کہہ رہے تھے ہم دیکھیں تو ایسا کیا کر رہے ہیں، باہر کے اندر آنے میں کتنا وقت لگ رہا ہے۔ پر شمس کے سنجیدہ لہجے میں کچھ دیر صبر نہیں کر سکتے آپ لوگ کہنے پر رک گئے تھے، اور پھر بالآخر وہ پھٹ پڑے تھے، جبکہ یکدم سے ہال کی ساری بتیاں آن ہوئی تھیں اور سب نے روشنی پھیلتے ہی پہلے ان دونوں کو گھورا کہ وہ بغیر شرمندہ ہوئے کسیانی ہنسی ہنسنے لگے، اور پھر سب نے مل کر انفال کو ہیپی برتھ ڈے وش کیا تھا۔ انفال تو دنگ رہ گئی تھی حویلی کی سجاوٹ اور ان کے خوبصورت سے سرپرائز پر۔ وہ لپک کر خانم بھی اور ارسلان خان سے ملی تھی۔ تمام افراد نہایت محبت سے انفال سے ملے تھے۔ انفال تو اپنے شمس لالا کی وراثت کے ہوئی جا رہی تھی، جبکہ شمس نے بھی انفال کو سینے سے لگاتا اس کے سر پر پیار سے تھپکی دی تھی، جس بات کا طوفان تھمتے ہی سب کی نظریں دو اجنبی چہروں تابش ملک اور علی پر پڑی کہ سب کو یوں اپنی جانب دیکھتا پا کر وہ باپ بیٹی آکورڈ سا محسوس کر رہے تھے۔ ساتھ ہی اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر علی کے چہرے پر ہچکچاہٹ واضح ہوئی۔ اس سے پہلے کہ خانم بھی کچھ کہتی، ماہد نے گلا کھنگار کر سب کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ یہ بہت اہم اور خاص مہمان ہیں، یوں سمجھ لیں کہ ان کی وجہ سے ہمیں ہمارا بہت قریبی بہت خاص رشتہ واپس ملا ہے۔ مختصراً یہ اب سے کچھ دیر بعد اس حویلی کی خوشیاں دوبالا ہونے کی بڑی وجہ ہیں۔ ماہد نے جس طرح سے کہا تھا سب یکدم سے خاموش ہوئے تھے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ماہد ایسے کسی کو حویلی لانے والا نہیں تھا، اور اس وقت اس شخص کی مردان خانے کے بجائے گھر کے افراد میں موجودگی اور ساتھ ایک لڑکی کی موجودگی واقعی یہ بہت اہم بہت خاص ہوں گے۔ جبھی تو ماہد انہیں سب کے بیچ لایا تھا، پر ایسی کون سی خوشی تھی جس کی وجہ ان سے منسلک تھی؟ مختلف سوالات سب کے ذہنوں میں ابھرنے لگے تھے۔ یہ تابش ملک ہیں اور یہ ان کی بیٹی علینا ملک ہیں۔ افنان کو انہی کے ساتھ میٹنگ کے لیے بھیجا تھا۔ ماہد نے ان کی الجھن دور کرنی چاہی۔ جبھی پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز آئی تھی کہ ماہد نے مسکراتے ہوئے داخلی دروازے کی جانب دیکھا۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں باقی سب نے بھی اسی جانب دیکھا کہ سوائے چند ایک کے باقی سب کی آنکھوں میں بیک وقت حیرت، بے یقینی، خوشی اور الجھن جیسے تاثرات در آئے تھے۔ سامنے ہی لمبے چوڑے قد کاٹ اور مضبوط جسامت کا حامل ساحر انگیز شخصیت کا حامل تبریز دلاور خان گہری کالی آنکھوں میں ہلکی سرخی لیے چہرے پر سنجیدگی سجائے وائٹ شلوار قمیض میں ملبوس وہ شخص کوئی معمہ ہی تھا کہ سب اسے دیکھ بت بنے کھڑے اسے زندہ دیکھ کر حیران تھے۔ تبریز سب سے پہلے خانم بھی کی جانب آیا تھا اور شدت سے ان کے گلے لگا تھا کہ وہ جو یہ سب خواب تصور کر رہی تھیں، پر اپنے بیٹے کا لمس محسوس کرتے ہی وہ شدتوں سے رونا شروع ہو گئی تھی۔ میرا تبریز، میرا شہزادہ، میرا کلیجہ، تو زندہ ہے۔ وہ بوڑھے ہاتھ اس کے چہرے، سینے اور شانوں پر پھیرتی خود کو یقین دلا رہی تھی، جبکہ تبریز آنکھوں میں آنسو لیے بنا کچھ بولے خانم کے ہاتھوں کو لبوں سے لگا گیا۔ تبریز کا زندہ ہونا ان کے لیے شوق ہی تھا کہ وہ جسے کتنے سالوں سے مرا سمجھ رہے تھے وہ اچانک سے ان کے سامنے آ گیا تھا۔ صدمہ تو لگنا تھا، پر یہ صدمہ انتہائی خوشی کا تھا۔ میرا بیٹا، میرا جگر، خانم بھی روتی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئی، جبکہ انہیں دیکھ کر سب کی آنکھیں نم تھیں۔ شمائلہ اور ارم جلدی سے شائستہ کے پاس آئی تھیں کہ شائستہ نے سر ہلا کر انہیں یقین دلایا کہ وہ خوشی سے اس کے گلے ملتی مبارکباد دینے لگی تھیں۔ ماہد، تو نے مجھے دنیا کی بہت بڑی خوشی دی ہے۔ اللہ تمہیں ترقی دے، تمہاری ہر خواہش پوری کرے، تمہاری عمر دراز کرے، تمہیں خوبصورت بیٹا بیٹی سے نوازے۔ خانم بھی اسے پاس بلا کر اس کی پیشانی کو لبوں سے چھو کر دعا دینے لگی تھی کہ بیٹا بیٹی کی بات پر انفال کا چہرہ سرخ قنداری ہوا تھا۔ مجھے ایسے لگتا ہے کچھ سال میری عمر اور بڑھ گئی ہے، کیونکہ میرے تینوں جگر کے ٹکڑے میرے سامنے ہیں۔ وہ محبت سے بولی کہ جب یہ ارسلان خان اور منان خان بھی آگے آئے، بڑھ کر ایک ساتھ تبریز کے گلے لگے تھے۔ حویلی میں یکدم سے خوشیوں کا سیلاب امڈ آیا تھا۔ سب باری باری اپنے زار چاچو سے ملے تھے، جبکہ انفال ان سب سے دور کھڑی تبریز کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی برتھ ڈے پر اتنا اچھا سرپرائز ملے گا اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اپنے باپ کو دیکھ کر خوشی سے اس کے حواس مختل ہو گئے تھے۔ وہ آنسو بہاتی اب تک اسے دیکھ رہی تھی کہ جب تبریز سب سے مل کر اپنی بیٹی کی جانب بڑھا تھا۔ بابا جان، تبریز کو سامنے پا کر انفال کے منہ سے سرخوشی میں نکلا تھا۔ یس مائی پرنسس، تبریز نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر محبت سے کہا تھا کہ انفال لپک کر باپ کے سینے سے لگی تھی۔ بابا جان، آپ زندہ ہیں؟ بابا جان، میرے بابا زندہ ہیں۔ آپ کہاں تھے اتنے عرصے سے؟ ہم نے آپ کو بہت یاد کیا، وہ روتی ہوئی بولی۔ میں نے آپ سے ماہد کی شکایتیں کرنی تھیں
اور آپ نہیں تھے یہاں تو کوئی اس کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتا۔ خانم بھی اور مورے تو کچھ کہنے سے پہلے ہی آنکھیں دکھانے لگ جاتی ہیں۔ وہ سو کرتی بولی کہ شمس کے ساتھ کھڑے ماہد نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، جو اپنے باپ کی موجودگی میں خود کو شیرنی تصور کر رہی تھی۔ بابا واپس آ گئے ہیں مائی ڈال، اب کبھی نہیں جائیں گے، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے، اور ماہد کی شکایتیں بھی اب آپ مجھ سے کر سکتی ہیں، ہم مل کر اسے سزا دیں گے۔ تبریز نے اس کے سر پر لب رکھتے پدرانہ شفقت نچھاور کرتے اپنی بیٹی کو آغوش میں لیے محبت سے کہا تھا کہ انفال کا چہرہ دمک اٹھا۔ سچ بابا جان؟ اس کے یوں پوچھنے پر سب کے قہقہے گونجے، جبکہ شمس نے مسکراہٹ دبا کر ماہد کے شانے پر تھپکی دی۔ مجھے بہت دکھ ہوا یہ جان کر کہ آج کے بعد تمہیں ہر ایک عمل پر سزا ملا کرے گی، وہ بھی بیوی اور سسر سے۔ شمس نے سنجیدگی سے کہا تھا کہ ماہد نے گھورا۔ سب اس موضوع پر بے پناہ خوش تھے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا، پر اب یقین آ گیا تھا کہ تبریز زندہ ہے اور ان کے بیچ میں ہے۔ میل ملاپ کے بعد ایک بار پھر سے جذبات کا طوفان تھمتے ہی سب کو یہ جاننے کا خیال آیا کہ تبریز اتنے عرصے سے زندہ تھا تو کہاں تھا، وغیرہ وغیرہ۔ سوالات سر ابھارنے لگے۔ ماہد، یہ سب کیسے؟ تم کس طرح تبریز کے پاس پہنچے؟ ارسلان خان انفال اور تبریز کی جانب بڑھتا، ایک جانب بھائی اور دوسری جانب بھتیجی کو ساتھ لگائے ماہد سے مخاطب ہوا کہ ماہد نے گہرا سانس بھر کر ساتھ کھڑے تابش ملک کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ان کی وجہ سے ممکن ہوا۔ دراصل میں نے کچھ دن پہلے ایک میٹنگ کے لیے افنان کو بھیجا تھا، وہیں اس کی ملاقات تابش ملک کی بیٹی علینا سے ہوئی تھی، جو کہ خوش قسمتی سے خوشگوار نہیں ٹھہری تھی۔ افنان اور علینا کی لڑائی کے باعث تابش ملک، ملک ہشام اور علینا کو پاکستان آنا پڑا تھا، کیونکہ علینا نے ملک صاحب کو افنان سے کوئی بھی ڈیل کرنے سے سختی سے منع کیا تھا، اور اس نے مجھے ہی ان کو پاکستان بلانا پڑا تھا۔ اور تب ہمارے آفس میں میری نظر تابش ملک کے ساتھ ملک ہشام پر پڑی تھی۔ میں یہ دیکھ کر شاید شاکڈ رہ گیا کہ ملک ہشام ہی تبریز دلاور خان تھے۔ چاچو کو دیکھ کر ہی میں پہچان گیا تھا، پر ان کے نام سے بہت کنفیوز ہوا تھا۔ پھر میٹنگ کے بعد میں نے ان سب کو خان ہاؤس دعوت دی تھی، اور وہیں تابش ملک سے اس بات کا علم ہوا کہ چاچو کی میموری۔ ماہد نے ان سب کو تفصیل سے آگاہ کرتے افنان کی لڑائی سے یہاں تک کا سفر بتا ڈالا تھا، اور تبریز اتنے عرصے کہاں تھا، تابش ملک کو کیسے ملا، یہ سب افنان نے تمام افراد کے منوان تابش ملک کی بتائی گئی تفصیلی قصہ گوشگوار کیا تھا کہ پوری حقیقت سنتے ہی سب مرد حضرات تابش ملک کے گلے ملتے شکریہ ادا کر رہے تھے، جبکہ عورتیں علی کو گھیر کر اسے گلے مل رہی تھیں۔ خانم بھی اور بی جان تو باقاعدہ علی کی بلائیں لے رہی تھیں، گویا افنان اور علی کی لڑائی پر خوش تھیں، جبکہ علی، بدر اور سمد افنان کو گھیر کر شرارت بازیوں پر اترتے اسے چھیڑنے لگے تھے۔ اوئے تو بڑا لڑائیاں کرتا پھرتا ہے، بائی چانس ہوئی تھی، میں کچھ یہاں سے تیاری کر کے نہیں گیا تھا۔ افنان نے جھل بن کر کہا تھا کہ جب بھی خانم بھی اپنے پوتے کے پاس آتے ہی اسے بھی سینے سے لگا چکی تھی۔ بہت اچھا کیا اس وقت لڑائی کر کے۔ خانم بھی خوشی سے چور آواز میں بولی کہ سب چھوٹے بڑوں کے قہقہوں سے محفل زعفران ہوئی تھی، پر خبردار جو آگے سے کبھی میری بچی سے لڑائی کی تو۔ خانم بھی نے مسکراتے ہوئے افنان کا کان پکڑ کر اسے خبردار کیا کہ افنان نے منہ بنا کر علی کو دیکھا، جو سب لڑکیوں میں کھڑی اس پر نظر پڑتے ہی یکدم سے اترائی تھی کہ وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ آپ نہیں جانتی خانم بھی، وہ ٹڈی بڑی چلاک ہے، خود پنگے لیتی ہے، افنان بڑبڑایا۔ تو کون سا کم ہے؟ بھول مت کہ تیرا رشتہ میں سے ہی بچی سے طے کرنے والی ہوں، اس کی وجہ سے آج ہمارا برسوں سے کھویا چراغ ملا ہے، تیری زندگی کو بھی روشن کر دے گی، تو تھوڑا صبر پیدا کر۔ خانم بھی اس کی بڑبڑاہٹ سن کر ذرا سختی سے سمجھاتی وہاں سے چلی گئیں، جبکہ افنان نے معنی خیز نظریں علی پر گاڑ دیں، جبکہ شمائلہ بیگم نے سب کی توجہ ایک کی جانب مبذول کروائی کہ انفال نے تبریز کے ساتھ اپنی برتھ ڈے کا کیک کٹ کیا تھا۔ وہ کیک سب کو کھلا رہی تھی جبھی سعدیہ آئی۔ واہ بھائی واہ، بڑی بیٹی کتنی پریشانی میں ہے، میری ماں کو خبر تک نہیں، اور یہاں خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ سعدیہ نام لہجے میں بولی کہ سب یکدم پریشان سے ہوئے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو سعدیہ، کیا ہوا ہے؟ خانم بھی اس کی جانب آتی بولی، میرا بیٹا اور بیٹی پچھلے گھر سے غائب ہیں اور کسی نے پتہ تک نہیں کیا۔ سعدیہ شدید غم میں رندی آواز میں بولی کہ جبھی نظر تبریز پر پڑی۔ تبریز بھائی جان؟ اس نے حیرت سے خانم کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تمہارا بھائی زندہ ہے سعدیہ؟ خانم بھی نے تفصیلی بتایا کہ وہ لپک کر اپنے بھائی کی جانب آئی۔ تبریز نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور سینے سے لگایا۔ کیا ہوا، کہاں ہیں رومانہ اور شاداب؟ تبھی خانم بھی نے استفسار کیا کہ سعدیہ نے اس دن کا واقعہ بیان کیا جب سیف رومانہ کو لے کر گیا تھا۔ شاداب کا بھی بتایا کہ وہ کافی دنوں سے گھر سے غائب ہے، ساتھ ہی رونے لگ گئیں۔
ماہد نے بغور انہیں دیکھا جو بچوں کی غیر موجودگی میں نیم پاگل سی لگ رہی تھیں۔ بکھرا سا حلیہ تھا جیسے کئی دنوں کی بیمار تھیں کہ ماہد کو ان کے لیے دکھ ہوا۔ وہ دونوں جہاں بھی ہیں بالکل ٹھیک ہیں۔ یکدم سے ماہد کے باہری آواز گونجی، کیا تم جانتے ہو کہ وہ کہاں ہیں؟ سعدیہ نے آنسو صاف کیے بے چینی سے پوچھا۔ جی میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہیں، ماہد نے سنجیدگی سے کہا۔ رومانہ کا بھی جانتے ہو؟ جی، ماہد نے سر ہلایا۔ تو انہیں گھر لے آؤ بیٹا، وہ عجزی سے بولی۔ رومانہ اپنے گھر کی ہو گئی ہے پھپھو، وہ بالکل ٹھیک اپنے شوہر کے پاس ہے۔ جو کچھ آپ کے بچے کر چکے ہیں اس کے بعد وہ اس قابل تو نہیں تھے کہ ان کو معاف کیا جائے، پر میں نے انہیں ایک موقع ضرور دیا ہے کہ کل کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولتا سعدیہ کو حیران کر گیا۔ کیا مطلب؟ سب کے چہروں پر سوال در آئے تھے۔ پھر ماہد نے ان کو شاداب اور رومانہ کے حوالے سے سب بتا ڈالا کہ کس طرح شاداب نے ماہد کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی، اور پھر جس طرح انہوں نے انفال کو اغوا کرنے کا پلان بنایا تھا، اور کس طرح ماہد نے انہیں ان کے جال میں پھنسایا اور انہی کی وجہ سے انفال کو سب سے دور رکھا۔ پھر شاداب اور حشمت کے متعلق جاننے کے لیے رومانہ سے دوسری شادی کرنے کا جھوٹ بولا، جبکہ سب منہ کھولے اسے سن رہے تھے، اور سعدیہ شرمندگی سے چہرہ جھکا گئی۔ رومانہ کی شادی سیف الرحمن سے ہوئی ہے، میرے پرسنل باڈی گارڈ سے۔ اب کہ ماہد نے ایک اور دھماکہ کیا تھا کہ سب چکرا کر رہ گئے۔ کیا وہ تو گنڈا تھا؟ سعدیہ نے الجھ کر پوچھا۔ میں نہیں کہا تھا سیف کو ایسا حلیہ رکھنے کے لیے، ماہد نے ان کی الجھن دور کی، جبکہ سعدیہ کے دل کو اب کچھ تسلی ہوئی تھی۔ ماہد میرے شاداب کو چھوڑ دو، وہ روتی ہوئی بولی۔ ٹھیک ہے پھر میں پولیس کے حوالے کر دیتا ہوں، کیونکہ سزا تو اسے بھگتنی پڑے گی، ماہد نے کہا کہ سعدیہ ہول اٹھی۔ نہیں نہیں، تمہارے پاس ہی ٹھیک ہے، مجھے تسلی ہے، جبکہ ماہد کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ در آئی تھی کہ اس کی پھپھو اپنے بیٹے کو پولیس کی مار سے بچانے کے لیے اس کی قید میں دے چکی تھی۔ اس بات سے انجان کے شاداب کے لیے ماہد کی مار پولیس کی مار سے بھی زیادہ بدتر ثابت ہو رہی تھی، جبکہ باقی سب یہ سچائی جاننے سننے کے بعد کافی حیران تھے۔ وہیں ان سب کو ماہد کا انفال کو حویلی سے دور رکھنے کی وجہ بھی معلوم ہوئی تھی۔ بڑے سب حشمت کے متعلق جاننا چاہتے تھے، پر فی الحال وہ خاموش تھے۔ جبھی سعدیہ ماہد کو پیار کرتی سب کے روکنے کے باوجود چلی گئی تھی، یہ کہہ کر کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ حویلی آئے گی اور انفال سے معافی مانگے گی، جبکہ تبریز خود اسے چھوڑنے گیا تھا کہ ان کی اکلوتی بہن تھی اور تبریز کو اپنی بہن سے بہت پیار تھا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس لوٹا تھا اور سب نے انتہائی خوشگوار ماحول میں ڈنر کیا تھا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا اور سب موجود تھے۔ تب خانم بھی نے ایوب خان اور بی جان سے مشورہ کرتے بچوں کے ولیمے کا فنکشن کرنے کا سوچا تھا کہ 2 دن بعد ان کا ولیمہ ہائی پیمانے پر منعقد ہونا تھا، جہاں سب کو تبریز کا بھی علم ہونا تھا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا تھا تو سب لوگ خوشخبریوں میں مصروف ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد چھوٹی حویلی والے اور نمرا کی فیملی بھی چلے گئے تھے۔ اب صرف بڑی حویلی کے مکین تبریز کو گھیرے اس کی داستان، اس کی زبانی سن رہے تھے، جبکہ تابش ملک اور علی کو ان کے روم دکھا دیے گئے تھے کہ وہ اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، کیونکہ یہ وقت ان کی فیملی کا وقت تھا جہاں وہ کھل کر تبریز سے پوچھ گچھ کر سکے، اس لیے وہ اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ ماہد نے انفال کو دیکھا جو تبریز کے ساتھ بیٹھی بڑے اشتیاق سے سب سن رہی تھی کہ جبھی اپنے چہرے پر نظروں کی تپش محسوس کر کے اس نے نظروں کا زاویہ بدل کر ماہد کی جانب دیکھا جو گہری لو دیتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تبھی وہ انفال کو اشارہ کرتا اپنی جگہ سے اٹھا اور سب سے تھکاوٹ کا کہہ کر ایکسکیوز کرتا اپنے پوشن کی جانب بڑھا کہ انفال دھڑکتے دل سے اسے جاتا دیکھا۔ ابھی کچھ منٹ ہی گزرے تھے کہ خانم بی نے سب کو ان کے کمروں میں بھیجا، کیونکہ کافی دیر ہو گئی تھی، اور تبریز کے چہرے پر بھی تھکن کے واضح آثار نظر آ رہے تھے کہ خانم کے کہنے پر سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ انفال جیسے ہی کمرے میں آئی، ماہد فریش ہو کر بلیک پینٹ میں بلبوس شرٹ لیس سا اوندھے منہ بیڈ پر پڑا تھا۔ کمرے میں زیرو بلب کی روشنی پھیلی تھی۔ انفال کو اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ جاگ رہا تھا یا سو رہا تھا۔ وہ ایک نظر دیکھ کر جلدی سے کبرڈ سے نائٹ ڈریس لے کر واش روم بند ہو گئی۔ کچھ دیر بعد بلیک شلوار قمیض زیب تن کیے، ریڈ دوپٹہ گلے میں ڈالے فریش سی باہر آئی تھی۔ انفال ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بالوں میں برش کرتی کافی خوش لگ رہی تھی۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ ماہد کبھی اتنا پیار کرے گا، اور اب اپنے لیے ماہد کا بے پناہ پیار دیکھ کر وہ خود پر رشک کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ماہد نے آج کے دن تبریز کو حویلی لا کر اسے سرپرائز دیا تھا۔ انفال کو زندگی میں اس سے بہتر کوئی سرپرائز نہیں مل سکتا تھا۔ وہ بال سلجھا کر آنکھوں میں محبت کے دیے روشن کیے، گردن میں پہنے پنڈنٹ کو مٹھی کی گرفت میں لے کر بیڈ پر اس کی جانب آئی۔ اس نے تھوڑا سا جھک کر معلوم کرنا چاہا کہ وہ جاگ رہا تھا یا نیند میں، پر ناکام ٹھہری کیونکہ ماہد چہرہ تکیے میں چھپائے ہوئے تھا۔ انفال نے بیڈ پر
اس کے انتہائی قریب بیٹھ کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے تھوڑا سا جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تھینک یو سو مچ، اس نے بہت مدھم اور دل لوٹ لینے والے انداز میں کہا تھا کہ اسی وقت ماہد نے کروٹ بدلی تھی۔ انفال جو اس پر جھکی ہوئی تھی کہ ماہد کے سیدھے ہوتے ہی انفال کے لب بے ساختہ اس کے لبوں سے ٹچ ہوئے تھے کہ انفال کی آنکھیں پھیلیں اس سے پہلے کہ وہ دور ہوتی۔ جب بھی ماہد نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود پر گرائے اس کے لبوں کو اپنی حدت آمیز گرفت میں لیا تھا، وہ دیوانہ وار اس کے لبوں کی چاشنی سینے میں انڈیلتا ایک ہاتھ سے اس کا دوپٹہ نکال کر دور اچھال چکا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر سرکتا پشت پر لگی ڈوری کو کھینچ کر کھول چکا تھا، جبکہ انفال اس کے رحم و کرم پر پڑی سانسوں کے لیے مچل رہی تھی۔ اس نے ماہد کے سینے پر ہاتھ رکھ کر الگ ہونے کی کوشش کی تھی، پر ماہد کی گرفت پل میں مضبوط ہوئی تھی کہ انفال محض پڑپڑا کر رہ گئی۔ وہ اپنی مرضی سے اس کی سانسوں کو بری طرح بکھیر کر دور ہوا تھا کہ وہ نڈال سے اس کے سینے پر سر ٹکا کر سانسوں کو اعتدال میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ شوہر کو ایسے شکریہ ادا کرتے ہیں، نیکسٹ ٹائم تھینکس کرنا تو بجائے بولنے کے عمل کے ذریعے ادا کرنا۔ یقین مانو تمہارا خود سے میرے قریب آنا میری محبت کا انعام ہوگا۔ وہ گمبھیرتاً سرگوشی نما بول کر اس کی پھولی سانسوں کی آواز سنتا اس کے سر پر لب رکھ کر اس کی پشت سہلانے لگا۔ کچھ دیر بعد انفال کی حالت نارمل ہوئی تھی کہ ماہد جھٹکے سے اسے بیڈ پر ڈالتا پوری طرح اس پر قابض ہوا تھا۔ اس اچانک ہوئی افتاد پر انفال ہول اٹھی، اس کے بال تکیے پر بکھر سے گئے تھے، جبکہ لباس بھی کچھ بے ترتیب سا ہوا تھا، پر ماہد نے اسے حالت درست کرنے کا موقع ہی کہاں دیا تھا کہ وہ اس پر جھکا اس کے دلکش نقوش کو محبت سے چھوتا، اس کے پہلو سے ہاتھ گزار کر کمر پر گرفت جما کر اسے کھینچ کر سینے سے لگاتا، کان میں معنی خیز سرگوشیاں کرتا انفال کو شرما کر آنکھیں موندنے پر مجبور کر گیا۔ جاری ہے۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔